باب دوم، واقعات مسرت و غم کی یاد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے، جس دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی۔ فرحت و انبساط کے اظہار کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ غم ہو یا خوشی، یہ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ غم اور خوشی، خوف اور سکینت، یا امید اور نا امیدی زندگی کے وہ پہلو ہیں جو انسان کے تصور و تخیل میں جاگزیں ہو کر اس کی انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں پر انعامات فرما کر انہیں خوشی اور انبساط کی دولت سے مالا مال کر دیا، مگر ساتھ ہی ان کی سرکشی پر عذاب کی وعید بھی سنائی اور نافرمان قوموں کو درس عبرت بنا دیا۔ ہدایت ہو یا گمراہی، ان کا تعلق انسان کے نفسیاتی حقائق سے ہے۔ جب تک دل کے اندر حسن نیت کا پھول نہ کھلے اور انسان کے وجود میں کیفیت کی خوشبو نہ مہکے، اس وقت تک عمل کا گلشن بے بہار رہتا ہے۔ جب کیفیت انسان کے دل و دماغ میں جاگزیں ہو جائے اور انسان صاحب حال ہو جائے تو افکار ہدایت اور انوار رضا کا نزول ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ نور عطا ہوتا ہے جس کے اتباع میں انسان زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ ان کیفیات سے مستفید ہونے کے لیے یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ کیفیت کا چشمہ نسبت و تعلق سے پھوٹتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی کے غم میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی کی غم کی کیفیت میں ڈوبے رہتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض بھیجا تو اسے آنکھوں پر لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور غم خوشی میں بدل گیا۔ پہلے صبر طاری تھا، اب شکر طاری ہو گیا۔ یہ سارا کمال نسبت کا تھا۔ قمیض کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نسبت تھی۔ ہماری زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں جن کا محور یہی نسبت ہے۔ ہمارے گھروں میں کون کون سی اشیاء برسوں سے چلی آ رہی ہیں، ہم انہیں بحفاظت رکھتے ہیں، اپنے والدین یا بزرگوں اور اقربا کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ یہ ان کے لمس سے وجود میں کیفیت کا ایک باغ کھل اٹھتا ہے۔ ہمارے غم اور خوشیاں بھی اسی طرح نسبت و تعلق سے وجود پاتی ہیں۔ ہماری کیفیات کا دھارا نسبت کے چشمے سے ہی پھوٹتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے کئی واقعات مذکور ہیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے امت کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب کبھی خوشی کا لمحہ یاد کرو تو اس لمحے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو، اور جب کوئی لمحہ مصائب و آلام یاد آئے تو غم کی کیفیت میں ڈوب جاؤ۔ جب ان لمحات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سمٹی ہوئی کیفیات اس نسبت سے جنم لے رہی ہیں جو ان لمحات کو کس ہستی سے تھی۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ایسے واقعات اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، یوم موسیٰ منانے کی ہدایت۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود مدینہ کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور فرعون کو
اس کے لاؤ لشکر سمیت غر کے نیل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر و استبداد سے نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے میرا موسیٰ پر زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہونے والی نعمت خداوندی پر اظہار تشکر کے طور پر خود بھی روزہ رکھا اور اپنے تمام صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، صحیح مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قومی تاریخ میں وقوع پذیر ہونے والے خوشی کے واقعے کی یاد روزہ رکھ کر مناتے تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوشی کے ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ یوم نوح علیہ السلام کی یاد منانا۔ امام احمد بن حنبل اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں یوم عاشوراء منانے کا یہ پہلو بھی بیان ہوا ہے کہ عاشوراء حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کا دن تھا۔ اس روز وہ بحفاظت جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئے تھے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منانے لگی۔ یہ دن بعد میں آنے والوں کے لیے باعث احترام بن گیا۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یوم تکمیل دین بطور عید منانا۔ حضرت کعب احبار سے روایت کرتے ہیں، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، میں ایسی قوم کو جانتا ہوں اگر ان پر یہ آیت نازل ہوتی تو وہ اسے عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون سی آیت؟ حضرت کعب احبار نے کہا، ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں پہچانتا ہوں کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی، جمعہ اور عرفات کے دن، اور وہ دونوں دن پہلے سے ہی ہماری عید کے دن ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تکمیل کا مژدہ ملنے والے دن کو بطور عید منانے کا خیال کا حضرت کعب احبار کی طرف سے اظہار اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید و توثیق اس امر کی دلیل ہے کہ ہماری قومی و ملی زندگی میں ایسے واقعات جن کے اثرات کا دائرہ قومی زندگی پر محیط ہو، ان کی یاد ایک مستقل ایونٹ یعنی عید کے طور پر منانا نہ صرف قرآن و سنت کی روح سے متصادم نہیں بلکہ مستحسن اور قومی و ملی ضرورت ہے۔ مقام حجر سے گزرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات۔ سن 9 ہجری میں تبوک کے سفر کے دوران میں مسلمانوں نے قوم سمود کے 2 کنووں کے نزدیک پڑاؤ کیا۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ اس جگہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا اور نتیجتاً عذاب الہی کا شکار ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف ایک کنویں سے اپنی ضروریات کے لیے پانی حاصل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کنویں کا پانی استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں سے پانی لینے کا حکم دیا اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک پورا دن اس اونٹنی کے لیے خاص تھا، مگر قوم سمود کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس ایک دن میں صرف اونٹنی ہی پانی پیے، لہٰذا انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ یہ واقعہ رونما ہوئے صدیاں بیت چکی تھیں اور وہاں حضرت صالح علیہ السلام تھے نہ ان کی اونٹنی۔ صدہا سال گزر جانے کے بعد اس کنویں کے پانی میں بھی خاصا تغیر آ چکا ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کو اتنی اہمیت دی۔ سبب صرف یہ تھا کہ اسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے نسبت تھی جو برکت کا باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس برکت سے فیض حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی، جبکہ قوم سمود کے زیر استعمال رہنے والے دوسرے کنویں کا پانی استعمال کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روک دیا گیا، کیونکہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو آپ کی طرف سے وعید عذاب سنائے جانے کے باوجود ہلاک کر دیا تھا۔ اس کبھی عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم پر عذاب نازل کیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اسی نسبت کے پیش نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کا پانی استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے پہلے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین اس کنویں کے پانی کو استعمال کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تو عرض کرنے لگے، آقا ہم نے تو آپ کے منع کرنے سے پہلے ہی اس کا پانی استعمال میں لا چکے ہیں، ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی کہ یہ کنواں عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کا تھا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے برتنوں میں ذخیرہ شدہ پانی ضائع کر دیں، اور اگر اس پانی سے کھانا وغیرہ پکایا ہے تو اسے بھی ضائع کر دیں، اور اپنے برتن اس کنویں کے پانی سے بھر لیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے باعث برکت ہے، اور اسی پانی سے اپنا کھانا وغیرہ بنائیں۔ اس واقعے کو احادیث کی روشنی میں دیکھیے۔ مقام نمبر 1، مقام حجر پر قوم سمود کے کنویں سے پانی پینے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے سفر کے دوران میں مقام حجر میں اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کے کنویں کا پانی پینے اور مشکوں میں بھرنے سے منع فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم نے تو آپ کے حکم فرمانے سے پہلے ہی اس سے آٹا گوندھ لیا ہے اور برتن بھی بھر لیے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ آٹا پھینکنے اور پانی بہا دینے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کے مشرب سے پانی پینے کا حکم۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قوم سمود کی سرزمین حجر پر آئے تو انہوں نے اس کے کنویں سے پانی بھر لیا اور آٹا گوندھ لیا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس پانی کو پھینک دیں جو انہوں نے اس کنویں سے بھرا ہے، اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو ڈال دیں، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس مبارک کنویں کا پانی استعمال کریں جس سے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سال مسلمانوں کا قافلہ مقام حجر پر قوم سمود کے گھروں کے پاس رکا تو انہوں نے قوم سمود کے مشارب سے پانی بھر لیا، آٹا گوندھ لیا اور گوشت سے بھری ہانڈیاں آگ پر چڑھا دیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھینک دینے کا حکم دے دیا، تو انہوں نے ہانڈیاں اڈیل دیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر اس کنویں پر تشریف لائے جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عذاب زدہ قوم کے مقام پر جانے سے روکا، فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں تم اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ ہوئے تھے، پس تم ان عذاب والی جگہوں میں داخل نہ ہوا کرو۔ مسند احمد بن حنبل۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس پانی میں فی نفس ہی کوئی خرابی نہ تھی اور از روئے شرع وہ پاک تھا، چونکہ اس کا تعلق اس قوم سے تھا جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو وہ پانی استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کے برعکس دوسرے کنووں کی نسبت حضرت صالح علیہ السلام کی معجزاتی اونٹنی سے تھی، لہٰذا اس نسبت کا احترام کرتے ہوئے اس کی برکت سے فیض یاب ہونے کی ہدایت کی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب اونٹنی کی یاد۔ مذکورہ روایات سے یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر سے نسبت کی برکت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور ایسی نسبتوں کے ادب اور ان سے حصول برکت کا درس خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہے۔ ذہن نشین رہے کہ یہاں جس کنویں کی بات ہو رہی ہے اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، خود حضرت صالح علیہ السلام کا اس کنویں سے پانی پینا مذکور نہیں۔ یہ واقعہ گزرے ہزاروں سال بیت گئے، خدا جانے اس دوران میں پانی کتنا بدل گیا ہوگا اور اونٹنی کا بچا ہوا پانی رہا بھی ہوگا یا نہیں، مگر محض پیغمبر سے منسوب اونٹنی کی نسبت اس قدر اہم ہے کہ ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد بھی اس کے تصور میں پانی کا ادب اور اس کی برکت اسی طرح قائم ہے۔ قوم سمود پر عذاب کے تصور سے کیفیات غم وارد کرنے کا حکم۔ غزوہ تبوک کے مقام پر قوم سمود کو گزرے ہزاروں برس بیت چکے تھے، اب وادی حجر میں عذاب نازل ہو رہا تھا، نہ کافروں کی اس بستی اور اس نسل میں سے کوئی وہاں تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس قوم کے گھروں میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ وہ اس عذاب والی بستی سے روتے، گڑ گڑاتے اور آہ و بکا کرتے ہوئے گزرے، گویا وہاں اب بھی عذاب نازل ہو رہا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ان کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر روتے ہوئے، مبادا جو مصیبت ان پر آئی وہ تمہارے اوپر بھی آ جائے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس بدبخت قوم کی جائے سکونت کے بارے میں تھا جن پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ وہ اس بستی سے روتے ہوئے گزر جائیں۔ اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے امت کو نصیحت فرمائی کہ تمہیں گزشتہ قوموں کے ساتھ ہونے والے واقعات عذاب یاد کر کے اپنے اوپر کیفیت غم اور حالت گریہ وزاری طاری کر لینی چاہیے اور ایک نفسیاتی فضا قائم کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے گڑ گڑانا چاہیے تاکہ وہ عذاب جو سابقہ نافرمان قوموں پر آیا تم پر نازل نہ ہو۔ یہ حدیث مبارکہ امت کو یہی تعلیم دے رہی ہے۔ اگرچہ بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے باعث کسی عذاب کا کوئی امکان نہ تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ایسے غم انگیز جذبات، احساسات اور کیفیات پیدا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں غم و اندوہ کی وہ کیفیات جاں گزیں دیکھنا چاہتے تھے جن سے وہ قومیں دوچار ہوئیں۔ یہ مضمون قلب و روح کے جذبات و محسوسات سے متعلق ہے۔ امام مسلم نے یہ روایت الصحیح کی کتاب الزہد والرقائق میں درج کی ہے، جس کے ذریعے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ان اعمال و افعال کی انجام دہی اور بجا آوری کی بنیاد ہے جن کے روحانی اثرات دل اور روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس نوع کے واقعات کا ذکر کر کے قلب و باطن کے اندر وہ خاص کیفیات و محسوسات اور جذبات پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے جو روحانی طور پر زندگی بدل دیں۔ اگر ایسے واقعات روح اور من کی دنیا پر اثر انداز نہیں ہوتے اور ان کا کوئی نفسیاتی اور روحانی فائدہ نہ ہوتا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قلب و باطن اور روح کو اس قسم کے احساس سے آشنا فرماتے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس قسم کا حکم ارشاد نہ فرماتے جس میں قلب و باطن کی تطہیر و تہذیب اور اثر پذیری کی کوئی صورت نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کیفیات لازماً دل اور روح پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان عذاب زدہ لوگوں پر روتے ہوئے گزرا کرو، پس اگر تمہارے رونے کی حالت نہ ہو تو ان پر نہ گزرو، مبادا جس مصیبت سے وہ دوچار ہوئے تھے تمہیں بھی پہنچ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب یافتہ قوم سمود کی بستی اور مکانات میں داخل ہونے سے اس طرح منع فرمایا جیسے قوم سمود اب بھی وہاں سکونت پذیر ہو اور صحابہ ان کے گھروں میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس قوم کا تصور کر کے ان کی بستی میں داخل ہونے سے منع فرما دیا، کیونکہ اس قوم کے افراد کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارنے کے جرم کی
پاداش میں عذاب خداوندی کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ اگرچہ اس واقعے کے گزرے صدیاں بیت چکی تھیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس عذاب و عطاب الہی کا تصور ذہن میں لا کر خوف و خشیت کی کیفیت پیدا کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ اپنے دل و دماغ پر وہی کیفیت طاری کر کے اس بستی سے روتے ہوئے گزریں، اور اگر وہ رونے کی کیفیت طاری نہ کر سکیں تو وادی سمود میں داخل ہی نہ ہوں۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، جنہیں رونا نہ آئے وہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو، اس ڈر سے کہ جو مصیبت ان پر آئی تم پر نہ آ جائے۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ۔ پس بہتر تو یہی ہے کہ گریہ و زاری سے کام لیا جائے، تاہم اگر کسی پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تو وہ اپنے اوپر رونے کی حالت طاری کر لے، یعنی اپنی شکل ہی رونے والی بنا لے۔ اصل مقصود یہ تھا کہ ہر کوئی اس عذاب کا تصور کر کے اپنے اوپر خوف و خشیت الہی کی کیفیت طاری کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، اس کے عذاب سے پناہ مانگے۔ قوم سمود پر عذاب نازل ہوئے صدیاں بیت گئی تھیں، اور اس لمحہ وجود میں کوئی عذاب نہیں ہو رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ واقعے کے تصور اور یاد سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اس وقت کی کیفیت طاری کر دی۔ وادی حجر سے گزرتے وقت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے خود کو چادر سے ڈھانپ لیا اور عذاب کا تصور کر کے اس وادی سے تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے الفاظ ہیں، ترجمہ: پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر بیٹھے ہوئے خود کو چادر سے ڈھانپ لیا۔ صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے۔ ترجمہ حدیث: جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر کے مقام سے گزرے تو فرمایا، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا جس کے باعث ان پر عذاب الہی نازل ہوا، تم ان کے گھروں میں داخل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان جیسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور ڈھانپ کر وادی کو تیزی سے عبور کیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل میں ہمارے لیے کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ اپنا سر انور ڈھانپتے ہوئے تیزی سے اس وادی سے گزر گئے۔ اس پر مستزاد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی رونے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کا حکم فرمایا۔ توجہ طلب نکات مندرجہ بالا روایات کے حوالے سے درج ذیل نکات نہایت اہم ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہاں پر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں رحمت الہی کے باعث عذاب الہی نازل ہونے کا ذرہ بھر امکان نہ تھا۔ شرکائے قافلہ مجاہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان میں معاذ اللہ کوئی کافر نہ تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے حصول اور اعلاء کلمہ حق کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے
پیش کرنے جا رہے تھے۔ روئے زمین پر تاریخ انسانی میں اس وقت ان سے بہترین جماعت کوئی اور نہ تھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے پابا رکاب نکلی ہوئی تھی۔ تو کیا وہ رحیم و کریم اس حالت میں ان نفوس قدسیہ پر عذاب نازل کرتا؟ اب وہاں کوئی قوم سمود نہ تھی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کر ڈالا تھا۔ اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے از راہ پند و مواعظت فرمایا کہ وہ اپنے ذہنوں میں اس عذاب الہی کے خوف کی کیفیت پیدا کریں اور اپنے قلب و باطن میں یہ احساس پیدا کریں جیسے عذاب نازل ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے اوپر یہ جذباتی کیفیت طاری کرنے کی تلقین کی گئی، چنانچہ ہر صحابی زار و قطار رونے، گڑ گڑانے اور آہ و بکا کرنے لگا۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے ہر کوئی عذاب الہی سے خوف زدہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اس سفر جہاد میں صحابہ کرام تنہا نہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے ہمراہ تھے۔ اس ضمن میں فرمان الہی ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 33، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے، درآں حالانکہ اے حبیب مکرم آپ بھی ان میں موجود ہوں۔ عدم عذاب کی اس قرآنی بشارت سے قطع نظر صحابہ کرام نے صالح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب یاد کر کے اپنے اوپر خوف و خشیت الہی کی کیفیت طاری کر لی تھی۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں تھا، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے کہ غم یا خوشی کے واقعے کی یاد میں افسوس، فکر مندی یا مسرت و انبساط کے اظہار میں موقع محل کے مطابق ویسی ہی کیفیات اپنے اوپر طاری کر لی جائیں، اور دل و دماغ میں نفسیاتی فضا پیدا کرنے کے لیے انہی احساسات کو جگہ دی جائے جو اس واقعے کا تقاضا ہوں اور جنہیں یاد کیے جانا مطلوب ہو۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کیفیات طاری کرنے اور طاری ہو جانے میں بہت فرق ہے۔ جب قلبی تعلق موجود ہو، عقیدہ راسخ ہو اور نسبت زندہ ہو تو یہ کیفیات خود بخود طاری ہو جاتی ہیں۔ کیفیت طاری ہونے اور کرنے میں اس وقت کوئی فرق نہیں رہتا جب تعمیل ارشاد تسکین روح کا باعث ہو۔ یہ اعجاز غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ واقعہ غم انگیز ہو تو رونے اور گڑ گڑانے کی کیفیت آ لیتی ہے، اور اگر واقعہ خوشی کا ہو تو اس کا اظہار مسرت و انبساط اور کیف و نشاط سے مملو جذبات کے ساتھ چہرے کو تبسم سے آراستہ کر دیتا ہے۔ کسی واقعے کو اس طرح یاد کرنا منشاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات شاہد عادل ہیں۔ نمبر 3، تیسری بات یہ کہ وادی سمود سے گزرتے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو رونے کی کیفیت طاری کرنے کا حکم دیا، بلکہ خود بھی اپنے اوپر وہ کیفیات اس طرح طاری فرما لیں کہ اپنے سر اقدس اور چہرہ انور کو چادر سے ڈھانپ لیا اور اپنی اونٹنی کو تیزی سے ہانک کر اس بستی سے دور لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اونٹنی کے کجاوے پر جھکائے ہوئے تھے، اور یہ تاثر مل رہا تھا جیسے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قہر زدہ بستی میں عذاب خداوندی سے دور بھاگ رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ یہ واقعہ ہزارہ سال قبل ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے امت پر عذاب نہ اتارنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود رحمت عالم اور شفیع بنی آدم ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑ جائیں وہاں سے عذاب کا تصور بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا وسیلہ گناہ گاروں کی عذاب سے رہائی اور نجات کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جس پر گزیدہ اور مبارک ہستی کی وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل جائے، وہ خود عذاب الہی کے خوف میں کیوں کر مبتلا ہو سکتی ہے؟ ان کے بارے میں تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ضعیف الایمان مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسا ناپاک خیال ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی سے گزرتے ہوئے ایسی کیفیت طاری کر لی تو یہ سب تعلیم امت کے لیے تھا۔ نمبر 5، اصحاب فیل پر عذاب کا تصور اور وادی محصر سے جلدی گزرنے کا حکم۔ وادی محصر کے محل وقوع کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مزدلفہ کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام وادی محصر ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ وادی محصر منا میں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان اقوال میں تطبیق کرتے ہوئے کہتے ہیں، بعض علماء کا موقف ہے کہ وادی محصر منا میں ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ وادی محصر مزدلفہ میں ہے۔ در حقیقت منا اور مزدلفہ کے درمیانی علاقے کا نام وادی محصر ہے۔ سارا مزدلفہ موقف ٹھہرنے کی جگہ ہے، مگر وادی محصر اس سے خارج ہے۔ حجاج کرام کو اس وادی میں توقف کرنے کی اجازت نہیں۔ حکم یہ ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے جب تقریباً 2 رکعت نماز ادا کرنے کا وقت رہ جائے تو تلبیہ کہتے اور ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ سے منا کو روانہ ہو جائیں، اور جب وادی محصر کے کنارے پہنچیں تو وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں۔ اگر سوار ہوں تو سواری کی رفتار تیز کر دیں اور یہ ساری مسافت عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے طے کریں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس وادی سے جلد گزرنے کا حکم اس لیے ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند سال پہلے ابرہہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر کعبہ پر حملہ آور ہوا۔ جب وہ اپنے مذموم ارادے کے ساتھ وادی محصر میں پہنچا تو عذاب الہی نازل ہوا۔ ابابیلوں کے جھنڈ پتھروں اور کنکریوں سے مسلح ہو کر ابرہہ کے ہاتھیوں والے لشکر پر ٹوٹ پڑے، اور اس طرح ابرہہ اور اس کا تمام لشکر لقمہ اجل بن گیا۔ سورۃ الفیل میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں کر دیا، اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔
یہی وجہ تھی کہ سن 10 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسک حج کی ادائیگی کے دوران جب محصر کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ جلدی جلدی اس وادی سے گزر جائیں۔ یہ کیفیت اس امر کی غماز تھی جیسے عذاب آنے والا ہو۔ یہ عذاب بہت پہلے ابرہہ اور اس کے لشکر پر نازل ہوا تھا۔ اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی کہ اپنے اوپر وہی تاثرات اور کیفیت طاری کر لیں اور خوف و خشیت الہی کا وہی منظر قائم کریں۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لی اور اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وادی محصر سے گزرنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں پہنچے تو اپنی اونٹنی کو ایڑی لگائی، وہ دوڑ پڑی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی محصر کو تیزی سے عبور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں وقوف کیا۔ ترمذی، مسند احمد بن حنبل۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس وادی کے بارے میں فرماتے ہیں، اس وادی محصر میں تیز چلنا مستحب ہے۔ اگر پیدل ہے تو تیز چلے اور اگر سوار ہے تو اپنی سواری کو تیز ہانکے۔ اشعۃ اللمعات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وادی سے تیز چلنے کا حکم کس لیے دیا اور خود عمل کر کے کیوں دکھایا، جبکہ اس وقت وہاں کوئی ابابیل کے جھنڈ تھے، نہ کہیں کنکروں کی بارش برسائی جا رہی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ کیفیت پیدا کرنے کا ایک عمل تھا۔ یہ تیز رفتاری اب قیامت تک امت کے لیے سنت بن گئی ہے، اور حکم ہے کہ جب حجاج اس مقام سے گزریں تو رفتار تیز کر لیں اور سوار اپنی سواریوں کو ہانکتے ہوئے گزریں۔ اس حکم اور عمل کے پیچھے صرف ایک مقصد ہی کار فرما ہے، اور وہ ہے کہ گزشتہ واقعے کی کیفیات یاد کر کے انہیں دل و دماغ پر طاری کیا جائے اور تصور و تخیل میں اس کی یاد بسائی جائے۔ احادیث مبارکہ سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ واقعات کی یاد تازہ کرنا خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعات اسلامی تعلیمات میں اہم اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ نمبر 6، سیدنا عمر فاروق پر کیفیت غم طاری ہو جانا۔ تخیل اور تصور پر آثار غم اور کیفیات مسرت کا طاری ہونا ایک فطری امر ہے۔ ان کا اظہار انسان کے چہرے سے ہوتا ہے۔ خوشی کا واقعہ یاد آئے تو چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، واقعہ غمناک ہو تو آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے۔ نمبر 1، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کی امامت کرائی اور سورہ یوسف کی تلاوت کی، اور جب وہ اس آیت اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے، پر پہنچے تو رونے لگے، یہاں تک کہ ان کے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ رکوع میں چلے گئے۔
نمبر 2 ابن عبزی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورہ یوسف کی قرأت کی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اس آیت اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں پر پہنچے تو حضرت عمر پر رقت طاری ہو گئی اور آپ اس قدر روئے کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پھر آپ رکوع میں چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گریہ پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیفیت غم کی طرح لاتعداد مثالیں کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ہیں، جن سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ایمان و عقیدہ کی اصل دل کا حال ہے، جس کی مداومت سے مومن کو حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ بعینہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان بھی دراصل مومن کے دل کا حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی اصل حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت قرآن حکیم کے مطابق امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم احسان ہے۔ رب کریم کے اس احسان کا شکر کیسے ادا ہو؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی یاد کا حق کیسے ادا ہو؟ دل کی رگوں میں جا گزین حب رسول کا اظہار کیسے ممکن ہو؟ یہ سب سوال ہمیں ایک ہی سمت لے جاتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اظہار مسرت کی کیفیت ہمیں لپیٹ لے، ہم محفلیں سجائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے بن جائیں، اور ہمارا جو قدم بھی اٹھے اطاعت رسول میں اٹھے۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ واقعات کے حوالے سے خوشی اور غم کا اظہار کرنا اور ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر لینا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگرچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع کو یاد کرتے ہوئے خوشی کا اظہار اور جشن کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ہزاروں سال پہلے بیتے ہوئے واقعات یاد کرنے اور وہی کیفیات اپنے اوپر طاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سنت صحابہ پر عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل اور احسان عظیم ہے۔ یہ ساری امت کے لیے خوشی، مسرت و انبساط اور فخر و احسان کا موقع ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کیف و مستی اور مسرت و انبساط کی کیفیات اپنے اوپر طاری کر لیں۔ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسرت انگیز موقع پر اس طرح فرحاں و شاداں ہوتے ہیں جیسے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے ہوا تھا۔ ہم بھی میلاد مناتے ہوئے اسی طرح مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں جس طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت موجود تھے۔
یہ ایک کیفیت پیدا کرنا ہے جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ 1400 سال پہلے بیت جانے والی کیفیات کا تصور کرتے ہوئے شایان شان طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد منائیں۔